یہ وہ خط ہے جو جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب لکھ کر یوں کہا تھا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اس خط کا متن ایک کتاب سے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. جب مسیلمہ کذاب نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک خط لکھا. کیا تھا وہ خط؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پہنچا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کیا عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے کون سے صحابی اس خط کو لے کر اس کے پاس گئے، پھر اس نے اللہ کے رسول کے اس صحابی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر اس صحابی کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی طرف سے جو انعام ملا اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اس چیز میں موجود ہے. اب خط لکھتا ہے مسیلمہ کذاب. یہ کتاب ہے النبوہ والتنبؤ، ڈاکٹر طه حبیشی ایک استاد ہے جامعۃ الازہر یونیورسٹی کے اندر. وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ کتب مسیلمہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسیلمہ نے لکھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب، من مسیلمہ رسول اللہ، اپنے بارے میں اس نے لکھا معاذ اللہ، من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی لائن. آگے لکھا سلام علیک، آپ پر اللہ کا سلام ہو. اما بعد فإنی قد اشرفت فی الامر معک. مسیلمہ نے لکھا کہ اللہ کے رسول سلام کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بے شک میں بھی آپ کے ساتھ مرتبہ نبوت میں شریک ہوں. وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفَ الْأَرْضِ، اور ہم دونوں کے لیے آدھی زمین کی حکمرانی ہے اور آدھی زمین کی حکمرانی قریش کے لیے ہے. وَلَكِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ، لیکن قریش حد سے بڑھنے والے، زیادتیاں کرنے والی قوم ہیں. اور دوسری روایت میں ہے کہ اس نے لکھا کہ اللہ کے نبی جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں آپ نبی ہوں گے، جب آپ دنیا سے جائیں گے تو نبوت میرے پاس آ جائے گی، میں نبی بن جاؤں گا. اب اس نے یہ خط اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا، فاجابہ، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خط کا جواب ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خط تھا اس کا متن اس طرح شروع ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی طرف سے مسیلمہ جو جھوٹوں میں سے ایک بڑا جھوٹ ہے اس کی جانب اس کے خط کا جواب یہ اللہ کے رسول نے لکھا. پھر آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے لکھا تھا سلام علیک، آپ پر سلام ہو. اللہ کے رسول نے کہا سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر، ہر اس بندے پر جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے. سلام ہر اس بندے پر ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے. اور اس سے ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمیں ایسا بندہ سلام دے جو اللہ کے رسول کا امتی نہیں ہے یا نان مسلمز ہے تو اس کے دل کو ہم توڑیں گے نہیں کہ اسے جواب ہی نہ دیں. وہ کہیں السلام علیکم، کہیں سے اس نے سنا ہوگا ہمارا سلام تو ہم کہہ سکتے ہیں سلام علی من اتبع الہدی، وہ خوش ہوگا مجھے جواب ملا ہے، مگر معنی کیا ہم سے تو نہیں پتا ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو ہر اس بندے پر جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے. پھر اس کا اگلا تھا کہ آدھی زمین ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. بے شک یہ جو ساری زمین ہے جس پر آدھی حکمرانی تو کہتا ہے کہ میں کروں گا آدھی میں کروں، یہ ساری زمین میرے رب کی ملکیت ہے، جسے چاہے گا وہ عزت عطا فرما کر ساری زمین کا وارث بنا دے گا. تو نہیں اس کا فیصلہ کر سکتا، وہ جسے چاہے گا. والعاقبۃ للمتقین، اور اچھی عاقبت اور اچھا انجام ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ لیٹر لکھا، خط لکھا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے مجمع میں اعلان فرمایا کون ہے جو اس خط کو اس کے پاس لے جائے گا. اب وہ نبوت کا دعویٰ اس نے کیا تھا، اس کی فوج تھی، سب کچھ تھا، تو وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، ابھی اعلان مکمل نہیں ہوا تھا، پیچھے سے اللہ کے رسول کے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انتہائی لاغر بوڑھے صحابی. اور ان کا کام کیا تھا کہ کھجوروں کی ٹوکری اٹھا کر باہر شہر میں جا کر کھجوریں بیچا کرتے تھے. غریب تھے، کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو اس وقت بھی اتفاق سے کوئی کھجور کھا رہے تھے.
کھجور کھاتے کھاتے ایک دم میں کھڑے ہوئے، بولے یا رسول اللہ یہ کام میں کروں گا. تو جب بولے تو منہ سے کھجور کے ٹکڑے گرے، دوسرے صحابہ کے اوپر گرے. تو دو تین صحابہ نے کہا کہ پہلے کھجور تو کھا لو. کہنے لگے جب کھجور کھانے کی طرف توجہ کروں گا تو جو کام میں نے کرنا ہے یہ سعادت کسی اور کے حق میں آ جائے گی. یا رسول اللہ یہ کام میں کروں گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خط عطا فرمایا، جاؤ مسیلمہ کذاب کو دو. اب یہ وہ صحابی ہیں جو دیکھنے میں کمزور لگ رہے تھے، مگر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لے جاؤ خط، اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مجھے محبوب رسول کے حکم کے تحت میں اللہ کے رسول کا خط لے جانے والا بن کر جا رہا ہوں. جب وہاں سے نکلے تو دیکھنے والوں نے یہی سمجھا کہ یہ بہت بڑی فوج کا سپہ سالار جا رہا ہے، ایک بہت بڑا بہادر آدمی جا رہا ہے. جب وہاں پہنچے اس کے دربار کے اندر تو اس نے پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا میں اللہ کے آخری نبی کی طرف سے آیا ہوں، تمہارے خط کا جواب لے کر آیا. اس نے خط خود نہیں پڑھا، ایک بندے کو کہا پڑھو خط میں کیا لکھا ہے. تو اس نے جب اوپر سے پڑھا من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب، تو سب نے سن لیا. اب اگر وہ خود پڑھتا کوئی نہ سنتا تو بات دب سکتی تھی. سب نے سن لیا کہ تو مسیلمہ کذاب ہے، نبی نہیں ہے. تو اس سے غصہ آ گیا، اٹھا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حبیب رضی اللہ تعالی، حضرت حبیب بن زید تھا ان کا نام، رضی اللہ تعالی، ان کے پاس آ کر کھڑا ہو کر کہنے لگا